السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے بھائیو، آج بإذن اللہ تعالی ماہ رمضان کے کچھ مسائل بھائیوں کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھوں گا۔ چونکہ ماہ رمضان اللہ کی بڑی نعمت ہے اور ہم سبھی کو چاہیے کہ ان نعمت عظمیٰ کی قدر کریں، اس بڑی نعمت کا ہم سب لوگ خیال رکھیں اور ہمارا روزہ بھی سنت نبوی کے مطابق ہو، تاکہ ہم اللہ کی جانب سے جو کیا گیا وعدہ ہے اس کے ہم مستحق ٹھہریں اور رب تعالیٰ کی طرف سے پورا اجر و ثواب پائیں۔ میرے بھائیوں، آج بھائیوں کے سامنے چاند دیکھنے کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له۔ یہ صحیح بخاری کی 1900 نمبر کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال، تم لوگ روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لیا کرو، ولا تفطروا حتی تروہ، اور اسی طریقے سے افطار نہ کرو یہاں تک کہ چاند دیکھ لیا کرو۔ اگر تم پر آسمان ابر آلود ہو جائے، آسمان پر بدلی چھا گئی ہو اور چاند نمایاں نہ ہو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، تو تم لوگ اس کا اندازے کر لیا کرو، یعنی 30 دن پورا کر لیا کرو۔ جیسا کہ دوسری روایت بھی آتی ہے جس سے مزید اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوموا حتی تروہ، اس سے پہلے ہے کہ الشہر 29 لیلۃ، مہینہ 29 تاریخ کا بھی ہوا کرتا ہے، فلا تصوموا حتی تروہ، تم لوگ روزہ نہ رکھا کرو یہاں تک کہ چاند دیکھ لیا کرو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اور اگر تم پر آسمان ابر آلود ہو، آسمان پر بدلی چھا گئی ہو، چاند نظر نہ آ رہا ہو، تو تم لوگ 30 پورا کر لیا کرو، 30 کی تعداد پوری کر لو۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا ان دو احادیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ اور ایک اصول مقرر کر دیا ہے کہ اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے، آج الحمدللہ بہت سارے آلات اور بہت سارے وسائل ہیں جن کے ذریعے سے چاند دیکھا جا رہا ہے، نئے وسائل اور نئے ذرائع ہیں، تو باوثوق ذرائع سے چاند نظر آنے کی اطلاع مل جائے، خبر مل جائے 29 تاریخ کو، تو پھر اگلا دن رمضان
کا پہلا دن ہوگا، رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر تلاش بسیار کے بعد بھی اگر چاند نظر نہ آئے تو پھر 30 کی تاریخ پوری کر لینی چاہیے شعبان کی، اور پھر اگلا دن پہلا رمضان ہوگا، پہلی تاریخ ہوگی رمضان کی۔ اب ہم میں سے کچھ بھائی احتیاطی روزہ رکھتے ہیں، رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا ایک روزہ ہم سے رہ گیا۔ میرے بھائیو، اس طرح روزہ رکھنے سے، شک والا روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث اس طرح ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، رواه البخاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ ہرگز نہ رکھے، الا یہ کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہوا آ رہا ہو، جس کی عادت ہی ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس دن کا روزہ رکھے۔ دیکھ لیا آپ نے، بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی نے رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ہاں، اگر کوئی شخص جس پر کفارہ کا روزہ باقی رہ گیا ہے یا نظر کا روزہ باقی رہ گیا ہے، یہ عادتاً وہ ہر مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، تو آدمی روزہ رکھے گا، لیکن یہ ہرگز اس طرح شک والا روزہ نہ رکھے کہ بھائی ہم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک روزہ ماہ رمضان کا چھوٹ جائے، اور پھر اس لیے مناسب ہے ہمارے لیے کہ ہم احتیاطی طور پر رمضان کا ایک روزہ رکھ لیں۔ میرے بھائیو، اس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح فرمان نبوی کی مخالفت نہ کریں۔ میرے بھائیو، بلکہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رہے، جسے امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد، اور پھر ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث آئی ہے، سنن نسائی کی بھی یہ روایت ہے، اور امام بخاری نے اس حدیث کو تعلیقاً صحیح بخاری کے اندر لایا ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، من صام الذی یشک فی من صام الیوم الذی یشک فی فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے شک والے دن میں روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نافرمانی کی۔ بات واضح ہے کہ شک والے دن سے ہمیں بچنا چاہیے، رمضان سے ایک دن پہلے ہم روزہ نہ رکھیں، احتیاطی روزہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ نیت کے تعلق سے، روزے کا آغاز کریں گے تو روزے کے لیے نیت ضروری ہے، جیسا کہ تمام عبادات کے لیے اور نیت شرط ہے۔ اس تعلق سے حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1، اور امام مسلم نے حدیث لایا ہے صحیح مسلم کے اندر بھی، حدیث نمبر 1907 نمبر کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، عملوں کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اور دوسری حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد کی 2454 نمبر کی، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر لایا ہے 730 نمبر کی حدیث ہے، ان حفصة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه ابو داؤد۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرنے والی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے نیت نہ کی روزے کی، یعنی فجر سے پہلے، اذان سے پہلے جو فجر کی اذان ہوتی ہے، اس سے پہلے کسی نے نیت نہ کی، فلا صیام لہ،
उस शख्स का रोज़ा नहीं होगा। पता ये चला कि सुबह सादिक से पहले हमें नियत कर लेनी चाहिए, अजान से पहले पहले, फजर की अजान से पहले पहले हमें रोज़ा की नियत कर लेना चाहिए। यही तरीक़ा है। अब हर रोज़े के बदले हर दिन नियत करेंगे या एक ही दिन रमज़ान के शुरू ही में नियत कर लेना या पहले रोज़े की नियत कर लेना काफ़ी है रमज़ान के 30 रोज़े के लिए? तो इसमें उलमा का इख्तलाफ है। अल्लामा इब्न बाज़ रहमहुल्लाह कहते हैं कि हर रोज़े के बदले अलग अलग नियत करना पड़ेगा, चूँकि हर रोज़ा एक मुस्तकिल इबादत है। और जुमहूर उलमा किराम का भी यही मसलक है। हनाबिला और शाफ़ई और इसी तरीके से जुमहूर उलमा का, जुमहूर मुहद्दिसीन का यही अमल रहा है कि हर रोज़े के बदले हमें नियत करनी पड़ेगी और रात को ही सुबह सादिक से पहले पहले हमें नियत कर लेना चाहिए। और नियत का ताल्लुक़ क़ल्ब से है, दिल से है मेरे भाइयों। नियत के लिए अल्फाज, जैसा कि हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं कि मैं नियत करता हूँ कल रोज़ा रखने की, या नवैतु अन उसल्ली गदन, नवैतु अन असुमा गदन, इस तरह करके जो अल्फाज नियत के, ये अल्फाज ये शरअन साबित नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लिहाजा नियत का ताल्लुक़ क़ल्ब से है, दिल से है। दिल में आप सोचें, दिल में इरादा करें, यही आपके लिए नियत होगी। अल्फाज जो नियत के हमारे भाई पढ़ते, इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।